السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا وصلاۃ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس دنیا لنگوبوں میں از ابتدائے آفرینش حق و باطل کی مالکہ آرائی نہیں ہے. کوئی دور اس سے خالی نہیں. کبھی ارتداد کی ہوا چلی تو کبھی شیعیت کا طوفان، کہیں صلیبی جنگوں کے تھپیڑے آئے تو کہیں تاتاری حملے میں قصر اسلامی کی بنیادوں کو ہلانا چاہا. لیکن یہ امر بھی نصف النہار کی طرح آیا اور بیا ہے کہ جب بھی باطل سامنے آیا ہے تو حق نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہے. چنانچہ نمرود نے سر اٹھایا تو ابراہیم پیدا ہوئے، فرعون نے جنم لیا تو موسیٰ نمودار ہوئے. ٹھیک اسی طرح آج پوری دنیا آج ایک ایسے طوفان قادیانی کے تلادم خیز فتنے میں مبتلا ہے جس کی سرخوٹی اور سطح باب کے لیے خلاق عالم نے علماء دیوبند کو مادر علمی کی کوکھ سے سفارہ کیا. یہ وہ انگریزوں اور فرنگیوں کا تھوکا ہوا تھوک اور چمچا ہے جسے اوڑھنے کا لعنت دے کر اسلام کی جڑ بنیاد کھولا کرنے کے لیے اپنے اسلام دشمنی کا انتقام لینا چاہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس بدروں نے مردوں نے نہ جانے کیسے کیسے جھوٹے دعوے کیے اور خود کو ماسی اللہ سب کچھ گردان ڈالا. یہ وہ فتنہ ہے جو لوڑی سے زیادہ مکار، ککر سے زیادہ رنگ بدلنے والا، کتے سے زیادہ بھونکنے والا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ وہ چور ہے جو سر پر پگڑی پہنتا ہے، یہ وہ ابو جہل ہے جو کلمہ پڑھتا ہے. حتیٰ کہ اس نے اپنے حضرت ربی کے حرم میں دردرازی کرتے ہوئے باب نبوت کھول کر متنبی بن بیٹھا، اور جب اس کا معارضہ قرآن و حدیث سے ہوا تو ان کی صورت اصلی کو بس کرنے کی ناپاک سریہ پہن کر ڈالی. چنانچہ جب ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سے سبقہ پڑا تو اس کو بھی محرف و مغیر کر ڈالا. جبکہ مذکور آیت بابا کے دھول یہ صدائے پروقار لگاتے ہوئے اعلان کر رہی ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج اللہ نے سجایا ہے، جن کی نبوت کو آخری نبوت، جن کی شریعت کو آخری شریعت کا نام دیا اور جن کے دین کو آخری دین ٹھہرایا. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا بنائی گئی انہیں کے لیے، تو جس کے لیے دنیا سجائی گئی ہو، کائنات سنواری گئی ہو، تو تاج ختم نبوت کا مستحق اس کے پاس سوا اور کون ہو سکتا ہے. محترم سامعین کرام، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی ہم نے نبوت کو باقی رکھا تھا آپ کے لیے، اور جب آپ آ گئے تو ہم نے اس دروازے پر سب سکندری سے بھی زیادہ سخت بند لگا دی جس کے کھولنے کی لاکھ کوششیں کی جائیں گی لیکن وہ تاخیر نہیں کھل سکے گا. گرچہ وہ قادیانی جیسا ملعون مردود ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کی جو غرض تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. اور جب مقصد کمال کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو کسی نئے نبی رسول کی ضرورت نہیں باقی رہتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکوین نظام ہے. تو کئی انداز طرز بدل کر قرآن ختم نبوت کو یوں بیان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اے ابن آدم آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے. کیوں اب قیامت تک اسی نبی، اسی رسول، اسی شریعت کی اتباع کرنا، کسی نئے نبی، نئے رسول، نئی شریعت کا انتظار مت کرنا، کیونکہ میں نے تم پر آج اپنی نعمتوں کا اکمال کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے. محترم سامعین کرام، آیت بالا میں معرفت کے پیرائے سے غور کیا جائے تو بخود یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی قوم میں نبی اور رسول کی ضرورت تکمیل انسانی کے کسی نئے پہلو کو واضح کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے، دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے تکمیل انسانی کے سارے پہلوؤں کو واشگاف کر کے رکھ دیا. یہ محترم سامعین کرام، یہ تو قرآن ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم ہونے کو بیان کر رہا تھا. آئیے آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آقا سے معلوم کرتے ہیں کہ آقا آپ بتائیے کہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کو پہنا ہے یا نہیں. تو ختم نبوت کی تاج پوشی کا تذکرہ کرتے ہوئے حدیث یوں گویا ہے انا آخر الانبیاء
چلے جائے کہ لا نبی بعدی الی یوم القیامہ. تو کوئی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے اندر اپنی نبوت کو پھنسا فرمایا. تو کوئی فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ میرے بعد قیامت تو کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن لو کان بعدی نبی جو لکان عمر کو نبی نہیں بنایا گیا، عمر کو رسول نہیں بنائے گا، بلکہ وہ تو خلیفہ رسول ہے. تو کہیں اسی مفہوم کی ادائیگی کے لیے یہ فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں ہوگی. محترم سامعین کرام، حدیث میں غور نبی کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، لا جس کی نبی کے لیے ہے، اور اصول نحو کہ جب نبی تحت نبی واقع ہو تو عمومیت کی نبی کرتا ہے. گویا کہ نبی نے یہ فرمایا لا نبی بعدی، میری جن سے ہی کوئی نبی نہیں آئے گا، گویا کہ وہ تشریعی نبی ہو یا غیر تشریعی. محترم سامعین کرام، بہت سی آیات و حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے پر دال ہے، لیکن شاید اس گستاخ رسول کو صحیح معنی اور مفاہیم تک رسائی نہ ہو سکی، اور خط نبوت کی چادر کو پھاڑا پھاڑا کر کے اس پر ایذائے ملک کو گندا کرتے ہوئے یوں کہتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا اے ابن آدم تمہارے پاس نبی آتے رہیں گے، رسول آتے رہیں گے جو میں احکام تمہیں سناتے رہیں گے. قادیانی کہتا ہے دیکھو دیکھو قرآن خود ہی جائے نبوت کی خبر دیتا ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی کوئی نہ کوئی رسول ضرور آئے گا. وہ ابن آدم کہیں گے کیا ہے میرے پیارے اللہ، میرے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، آئیے اس استدلال کی ہندی کی چندی کر کے ہم اس کا صحیح مطلب بتائیں گے، صحیح نعمت بتائیں گے. کیا ہے ابن آدم، تمہارے پاس نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، یعنی تمہارے پاس اگر نبی آئے رسول آئے تو تم ان کی اتباع و پیروی کرنا، لیکن سوال اس وقت یہ ہوگا کہ اگر نبی اور رسول آئے تو کیا کرنا چاہیے. تو جواب یہ ہے کہ جب تک دوسرا نبی نہ آئے ماقبل نبی کی شریعت اور ماقبل نبی کی اتباع و پیروی کرنا. لیکن 14 صدیاں خواب اڑا کر چلی گئی، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اور انشاءاللہ تاقیت کوئی نبی نہیں آئے گا. اور 14,000 سال ہو گیا اگر تاقیت کوئی نبی نہ آئے اور ہم اپنے نبی کی نقش قدم چلتے ہیں تو آیت اپنے مفہوم کے ساتھ علی حال ہی باقی رہے گی. اور شاید بید ہمدرد انداز میں یوں کہنا ہے نام محمد اتنا میٹھا لگتا ہے، اس کی آگے شہد پھیکا لگتا ہے. 14 صدیاں خاک اڑا کر چلی گئی، آئینہ پھر بھی آئینہ لگتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.